یار یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو عجیب سی سچویشن ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے لیکن وہاں پر ان کی گرفتاریاں ہو گئیں. یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی, تو آپ کے خیال میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسز اب اپنے اختتام کی طرف بڑھے ہوں یا پھر یہ گرفتاریاں آپ کے خیال میں ٹائملی نہیں کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو خود وہ چل کے وہاں ڈیالہ جیل گئے, پولیس والے سب وہاں ہوتے ہیں. تو ایک وہ نیشنل اسمبلی کے ایم این اے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں, تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب, ان کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ہی از دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس, کہ ان کے ایک ایم این اے کو اس طرح سے وہ بھی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا. اب یہ دیکھیے ابھی مجھے قبل از وقت ہے کہ یہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے یا کس الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا, یہ تو وقت ہی بتائے گا جب ان کے خلاف وہ پرچہ جو کٹا ہوگا وہ آئے گا. لیکن آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو تھا 9 مئی 2023 کو ہوا, آج 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. آج تک جتنے کیسز کا کورٹ میں یہ جن لوگوں کو گرفتار کیا وہ زیادہ تر سب بیل پہ چھٹ گئے. کیونکہ دیکھیں آپ صرف اور صرف گرفتار ہونا یا ایف آئی آر کٹنے سے تو آپ مجرم نہیں ہو جاتے. آج آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بھی فرد جرم عائد کر دی گئی, جن کا اب آپ کو پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب یا جو بھی اس میں لوگ ملوث اور ہیں, انہوں نے بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا. تو آپ دیکھیں ایک وہ بیمار ان کی ایم پی اے ہیں اور بڑی سینئر ان کی پارٹی لیڈر یاسمین راشد جو بیمار ہیں, وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہیں. دیکھیے اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آئین و قانون کی پاسداری ختم ہو گئی. 26ویں ترمیم نے جو عدالت کی تھوڑا سا ایک جو ریزسٹنس رہ گئی تھی ہمارے ملک میں کہ عدالت سے کسی کو انصاف کی امید تھی, وہ بھی دم توڑ رہی ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ جس طرح سے کنٹرول کر لیا گیا جوڈیشل کمیشن کے تھرو آئینی بینچز بنا کے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے یا اپنی مرضی کے لوگوں کو ان بینچز میں شامل کرنا, تو اس طرح سے جوڈیشری کو آہستہ آہستہ دبا لیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری کوشش ہے جوڈیشری کو کہ ایک ہی رہ کے دیکھیں پارلیمنٹ ہماری یہاں اب ایک نمبر رہ گیا ہے. پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے, ہر وقت یہ بات کرتے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ. آپ خود تو اپنی سپریمیسی کا لائیں نا پارلیمنٹ, تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. جس ملک میں آئین کی پاسداری یا قانون کی پاسداری نہ, جہاں بنیادی حقوق کی پاسداری نہیں ہوگی, وہاں کیا امید آپ رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ آج بتائیے اتنے عرصے کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی عمران خان صاحب کی یا عمر ایوب صاحب, کتنے عرصے کے بعد آپ کی انویسٹیگیشن کہاں گئی؟ اور ایف آئی آر تو کٹی تھی اس وقت, آپ نے کیا ان میں نامزد کیا تھا؟ اب یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو ایف آئی آر میں ڈیلے بھی جو ہوتا ہے وہ ایک ایکیوز جو ہوتا ہے, جس کے خلاف جو آپ ملزم ہوتا ہے, اس کے حق میں جاتی ہے بات. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو 1.5 سال لگا یہ ان کو اس میں چارج کرنے میں کہ جی یہ اس میں ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں. پہلے میں تو سمجھتا ہوں 9 مئی کی واقعات کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی, اس کی جوڈیشل تحقیقات بھی ہونی چاہیے تھی. کون لوگ اس میں ملوث تھے, جو ملوث تھے ان کو اس کی سزا مل چاہیے لیکن تھی. زبیری صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ تو جی ڈیمانڈ کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ جوڈیشل اس پہ کمیشن بننا دیکھیں, چاہیے. اگر دیکھیں وہ جی جی خود وہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل آپ کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ سامنے میں گوشت مند کمیشن بنتا. اور کمیشن بھی کون ہوتا ہے, وہ چیف جسٹس بناتے جو بھی لاہور ہائی کورٹ کے جہاں ہوا تھا, چیف جسٹس پاکستان ایک نامینیٹ کرتے ایک جوڈیشل کمیشن, وہ اس میں جا کے انویسٹیگیٹ کرتا کہ یہ جو واقعات میں جو ملوث ہیں کیا اس کی محرکات تھی, کس طرح سے ہمارے ملک پہ یہ ایک طرح سے حملہ تھا, ان لوگوں نے, کون لوگ اس میں ملوث تھے, جو ملوث تھے ان کو اس کے حساب سے سزا ملنی چاہیے. جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہ ریاست بہت برے انجام پہ طرف جاری ہوتی ہے. نہیں, لیکن